السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نویں ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب کبھی بھی آندھی چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا اور آپ کھڑے ہو کر کمرے سے اندر باہر ہوتے رہتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوا کرتا تھا۔ جب بھی کسی طرح کی کوئی مصیبت کے آثار نظر آتے، چاہے آندھی ہوتی، بارش ہوتی یا طوفان ہوتے یا کسی بھی طرح کے مصائب کے آثار ظاہر ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھبرا جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ نہیں کیا ہے کہ جب تک ہم ان کے درمیان رہیں گے اور وہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، انہیں ہلاک نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی امتوں کو اپنے نظام کائنات کے حساب سے سیلاب، آندھی، طوفان اور بجلیوں کا عذاب دیا۔ ہمارے سامنے جو کائنات ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، جس میں ہماری نگاہیں گردش کر رہی ہیں، خبریں ہمارے کان بھرتی ہیں، ہمارے ذہن پرواز کرتے ہیں اور سوچ و وچار دور تک مسافت طے کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں اتنے ہی دریچے کھلتے ہیں اور عقلوں کو حیران کر دینے والی اور حکمتیں اور راز افشا ہوتی ہیں، تو آپ کو ایسی مستقل سنتوں کا علم ہوتا ہے جن سے آپ پہلے غافل تھے۔ ہمارا یہ دور فتنوں اور برائیوں سے ایسا بھرا ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے باقاعدہ۔ اگر اللہ کا رحم و کرم نہ ہوتا تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہتا۔ معمولی توجہ دے کر اگر آپ سوچیں تو پائیں گے کہ ملک اور قومیں کس حال میں ہیں۔ آپ تعجب کریں گے کہ جگہ جگہ کیسے کیسے فتنے، حادثات اور خونریزی کا دور دورہ ہے۔ ایسے میں کیا کسی نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ وہ انہیں عذاب نہیں دے گا، گناہوں پر پکڑ نہیں کرے گا؟ اس تعلق سے سورہ رعد آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اسے خود نہ بدلیں اور ان کے دلوں میں جو کچھ ہے، کہ جب آپ خود کو بدلنا نہیں چاہیں گے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو نہیں بدل سکتی ہے۔ آپ کے نہ حالات کو بدل سکتی ہے، نہ عادات کو بدل سکتی ہے، نہ تو آپ کے کسی بھی کمی کو دور کر سکتی ہے، اور نہ آپ کے اندر کوئی اچھائی کوئی انسان زبردستی لا کر داخل کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ہدایت کا بھی اختیار، نیکی اور گناہ کا بھی اختیار اللہ تعالیٰ نے بندے کو خود دے دیا ہے کہ وہ خود سے اپنے عقل سلیم کے بنیاد پر، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے اس کے بنیاد پر وہ فیصلہ کرے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے اور خود کو کیسے بدل سکتا ہے، اس کے لیے کوشش کرے۔ اسی طرح یہ عزیز و حکیم اور باطن کا علم رکھنے والے کا فرمان ہے کہ جس اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ پھر بھی اس تبدیلی سے دور بھاگتے ہیں جو ان کی اصلاح اور اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ کتنی امتیں ہلاک ہو گئی ہیں، کتنے شہر زمین دوز ہو گئے ہیں، کتنے گروہوں پر عذاب نازل ہوئی، کتنی بستیاں ایمان لائیں پھر مرتد ہو گئیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم و سرکش لوگوں کی مدد کرے؟ بالکل یہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے آیات ہیں جو اولین کی خبریں بیان کرتی ہے اور ان کی زندگی اور انجام میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ جو گزشتہ قومیں ہیں، قوم عاد، ثمود اور قوم نوح اور اس جیسی بہت ساری قومیں گزری ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے عذاب نازل کیا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے اس کو جگہ جگہ پر ذکر فرمایا ہے تاکہ لوگ اس چیز سے سیکھیں، عبرت حاصل کریں اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ اس طرح کے گناہ سے توبہ کریں اور خود کو جو ہے اس میں ملوث نہ رکھیں۔ اگر جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس میں پڑے نہ رہ جائیں، اس معاملے میں ہر درم نہ ہو جائے، بلکہ توبہ کریں اور اللہ کی طرف لوٹائیں۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلائی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ اسی آسمان سے جس سے اللہ تعالیٰ برکتیں رحمتیں نازل فرماتا ہے، اسی سے وہ عذاب کو نازل کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ پھر کیا ان بستیوں کے رہنے والے
اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر رات کے وقت عذاب آ پڑے، یا جس وقت وہ سوتے ہیں کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے؟ جس وقت وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں، کیا وہ اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ سو اللہ کی پکڑ سے ان کے علاوہ جن کی شامت آ گئی ہو، اور کوئی بے فکر نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بے فکر نہیں رہتا ہے جن کی شامت آ گئی ہو ان کے علاوہ۔ اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے، وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد یہ نہیں بتلائی گئی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگا دیں تو وہ نہ سن سکے؟ یعنی دل ان کا جو ہے کسی چیز کو قبول نہ کر سکے، کسی انقلاب کو، کسی ہدایت کی بات کو، کسی دعوت کی بات کو قبول نہ کر سکے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دلوں پر مہر لگا دے تو پھر ان کو اچھی باتیں بھی نہیں جچتی ہے، اور ان کو بری باتیں بہت ہی اچھی لگتی رہتی ہیں، گناہ کی باتیں اور جو گمراہیوں کی باتیں ہیں وہ اس کے طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے اور ان کے پکڑ سے ڈرتے رہو، تم کسی بھی اللہ کی نافرمانی میں نہ پڑو، مبتلا نہ ہو، کسی ایسے گناہ میں مبتلا نہ ہو جو اجتماعی ہو، انفرادی ہو۔ اگر وہ ہو رہا ہے تو ان میں جو ہے جلد ہی اس سے اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا انسانوں کو اس طرف نشاندہی کی ہے اور اس طرف لوگوں کو تنبیہ کیا ہے کہ تم اپنے گناہوں سے رجوع کر لو، توبہ کر لو۔ اسی طریقے سے سورہ نحل کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، اللہ نے ان کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا اور ان پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑی، اور ان کے عذاب سے اور ان کے پاس عذاب وہاں آ گیا جہاں کا نہیں وہم و گمان بھی تھا، جہاں کا ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کیا ہمیں وہاں سے بھی عذاب آ سکتی ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا۔ ہمیں نوح کے بارے میں تنور سے جب پانی نکلنے لگا، ابلنے لگا اور آسمان اور زمین ہر طرف سے پانی بہہ پڑا، تو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی کہ اتنا پانی کہاں سے آ جائے گا، کس طریقے سے وہ ڈوب جائیں گے اور تمام پہاڑ بھی ڈوب جائیں گے۔ لوگ یہ تصور میں تھے کہ ہم جب سیلاب آئے گا یا کوئی بارش کا پانی آئے گا تو ہم جو ہے پہاڑ پر جا کر پناہ گزین ہو جائیں گے، لیکن وہ وہاں بھی جا کر ڈوب گئے، سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے سارے لوگ غرق آب ہو گئے۔ اسی طریقے سے سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں کا ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ یہ دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وہاں اس جگہ سے عذاب نازل کرے جہاں کا ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہے، جہاں کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ انسان جہاں سے سوچ نہیں سکتا ہے عذاب وہاں سے بھی آ سکتی ہے۔ عذاب صرف آندھی طوفان اور بارش اور سیلاب اور آگ اور ہوا یہ نہیں ہے، بلکہ ایسی جگہ سے بھی انسان کو عذاب نازل ہو سکتی ہے جہاں سے تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے گھر سے آ سکتی ہے، ان کے اعمال سے آ سکتی ہے، ان کے کاروبار سے آ سکتی ہے، ان کے دین کے اندر خرابی سے آ سکتی ہے، ان کے علم کے اٹھ جانے سے آ سکتی ہے، ان کے عمل اور یقین کے اٹھ جانے سے آ سکتی ہے۔ یہ عذاب کسی طریقے سے نازل ہو سکتی ہے۔ ان کو برائیاں اچھی لگنے لگے، اس سے بڑھ کر کیا عذاب ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے؟ تو انسان اس چیز کو تصور نہیں کر پاتا ہے اور سوچ نہیں پاتا ہے کہ اللہ کے عذاب بھی ہم پر نازل ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے۔